السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، آج پھر میں ایک چھوٹا سا قصہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال اور بیت المقدس کی تعمیر کا ایک واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اسے سن کر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد ڈالی تھی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا۔ تو اب آپ اپنے فرزند، اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب آپ نے اس عمارت کے مکمل کرنے کا حکم فرمایا تو سلیمان علیہ السلام چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین بھی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دور کے بہت بڑے بادشاہ اور نبوت کے منصب پر فائز تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ کا سچا پکا جانشین بنایا، آپ کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور اس کے بعد میں آپ کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگا دیا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی، چلتا رہا یہ مسئلہ، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت ابھی مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں اور ان سبھی کو میری موت کی، میرے انتقال، میرے وفات کی کوئی خبر نہ ہو۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، عبادت کرنے لگ گئے اور اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے اور عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے کچھ بھی باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ماہ تک، بلکہ کبھی کبھی دو ماہ کے برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ غرضے کہ 1 سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے حکم سے دیمکوں نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم ناز، جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو یہ پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے، آپ وصال فرما چکے ہیں، آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اس طریقے سے جناتوں نے بیت المقدس کی تعمیر بھی مکمل کر دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے 1 سال بعد تک اس جگہ پر کھڑے ہونا ہمیں کیا ہدایت دیتا ہے، کیا ہمیں اس قرآنی واقعے سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ جناب والا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے مقدس بدن، ان کے اجسام مبارک وفات کے بعد بھی نہیں گلتے ہیں، نہیں سڑتے ہیں۔ جو لوگ اس طریقے کی فکر رکھتے ہیں یا اس طریقے کا عقیدہ رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ توبہ کریں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام انتقال کے بعد ان کا جسم سڑ جاتا ہے یا گل جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، یہ بالکل کلام مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت کریمہ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ فَلَمَّا خَرَّتْ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لبثوا فی العذاب المہین، یعنی پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی، اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے 1 سال بعد میں آپ جب تک زمین پر نہیں تشریف لے کر آئے، جب تک زمین پر آپ کا جسم مبارک نہیں ہے، تب تک کسی کو بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔
جس طریقے سے آپ اپنی زندگی میں لکڑی کے ٹیک پر کھڑے رہتے تھے، ٹھیک ویسے ہی اس وقت بھی کھڑے تھے جبکہ آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ حضرات محترم، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام مبارک کو کوئی چیز نہیں گلاتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ رب العزت نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ حضرات محترم، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں بحیات ہیں اور اللہ تبارک و تعالی انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔